وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہر قسم کی حمد و ثنا
اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے کہ جس رب ذوالجلال کے ہاتھ میں اور قدرت میں اس عظیم کائنات کا ہر عمل ہے کہ کوئی بھی پتا رب نے قرآن میں فرمایا کہ زمین پہ نہیں گرتا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ایسی عظیم ذات اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العالمین نازل فرمائے کہ جنہوں نے اپنے تن بدن کی بازی لگا کے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، اپنی امت کو جہنم کے گڑھوں سے بچا کے جنت کے باغوں کا والی بنایا۔ آج ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو تمام انبیاء کا سردار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جن اصحاب کے ساتھ نوازا، ان کی بھی مثال دنیا کے اندر آج نہیں ملتی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ قربان جائیں، میں ہوں، میرے بارے میں آپ تسلی دیں، جی یہ بندہ بڑا کردار والا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ میرے کردار کے بارے میں ایک گاؤں کا نمبردار بڑا آدمی گواہی دے، میرے لیے بڑا فخر کی بات ہوتی ہے۔ میرے بارے میں کوئی MN گواہی دے دے، کوئی اور بڑا آدمی گواہی دے دے، مجھے کتنا بڑا فخر محسوس ہوگا، خوشی محسوس ہوگا۔ لیکن ان ہستیوں کا کیا کہنا ہے جس کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ کمال کی بات ہے یہ جو ایک جملہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آج تک ہم نے سنا، سنتے ہی رہے لیکن سمجھا نہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہوتے تو ہم بھی اپنے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کسی کیفیات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ جو جملہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ پتہ چلتا ہے صحابہ نے قربانیاں دیں، عبادات کی، جہاد کیا، اللہ کو ہر وقت راضی کرنے میں لگے رہے۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا میں راضی ہوں، پتہ چلتا ہے، لیکن صحابہ اللہ سے راضی ہیں اس کا کیسے پتہ چلے؟ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، کہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں، مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جس حال میں رکھا، صحابہ اس حال میں راضی تھے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کے پیچھے چل پڑو، مکہ چھوڑ دو، مدینے چلے جاؤ، گھر بار کی فکر نہیں کرنی، مال و متاع کی فکر نہیں کرنی، کسی بڑے کی ناراضگی کی فکر نہیں کرنی، مکہ چھوڑو، مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ اس کلمے کے اوپر لبیک کہہ کے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، مدینے چلے گئے۔
مدینے جا کے تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس حال میں صبر کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ صبر کر کے دکھا دیا وارضوا عنہ، کہ صحابہ اس حال میں بھی اللہ رب العالمین سے راضی۔ آج انہی ہستیوں میں سے، عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی کا ذکر کرنا ہے۔ وہ کیسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما اپنے دو محبوب بندوں میں سے، بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام، یا اللہ یا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے۔ کیسی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اسلام کے لیے، دین کے لیے قبول فرمایا۔ یہ کون عمر ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ دین کو اپنا کچھ دیتا ہے تو دین اسے پہچان دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہچان ہوتی ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے سامنے آتی ہے۔ انسان دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جب تک دین دنیا میں قائم ہے، قیامت تک کے لیے دین سے وابستہ لوگوں کو اللہ رب العالمین ہمیشہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں یاد رہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ وہ لوگ یاد رہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام سے پہلے کی بھی اور اسلام کے بعد کی بھی اللہ رب العالمین نے بڑی عزت اور وقار نوازا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ابھی اسلام نہیں آیا، نبوت آشکار نہیں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا آغاز نہیں کیا، ابھی جاہلیت کا دور ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو عظیم اوصاف کے ساتھ نوازا۔ طبیعت کے اندر رعب، اور اللہ رب العالمین نے جسامت بھی عظیم عطا فرمائی، بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے ایسے لگتے ہیں جیسے بندہ کوئی سواری پہ سوار ہے، اتنا جلیل القدر حسن اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو یہ وہ واحد شخصیت تھی جن کو لوگ اپنے فیصلے کروانے کے لیے بلا کے لاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح خوبیوں سے نوازا، لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم کیا، اور اسلام کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھا، تو عظیم ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں بھی بیان فرمائی۔ ان کی طبیعت کے اندر سخت مزاجی، آج کل ہم سوچتے ہیں وہ سخت مزاجی کس وجہ سے تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ بچپن کے اندر آج بھی وہ جگہ موجود ہے، مکہ سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک وادی ہے، کہتے ہیں میں وہاں پہ اپنے والد کے کہنے پہ اونٹ چرایا کرتا تھا، اور جب میں اونٹ چرا رہا ہوتا میرا والد پیچھے ہوتا، ذرا سی غلطی پہ مجھے ڈانٹ پڑتی، مار پڑتی، جس کی وجہ سے میری طبیعت کے اندر بھی یہ سخت مزاجی پیدا ہو۔ اور یہ ان کی سیرت کے اندر اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آل اولاد جو ہے اس کے اندر سخت مزاجی نہ آئے تو خود نرم ہو جائے۔ اولاد کے اندر سخت مزاجی پیدا ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ والد کی سخت مزاجی ادھر کنٹرول ہوتی۔ سب سے پہلے انسان کو خود چاہیے کہ میں نرم بن جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنتے ہیں، آپ نے جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگوں، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے ہیں
سب سے پہلی دعا کیا تھی؟ یا اللہ میرے دل کو نرم کر دے، میں بڑا سخت ہوں، میرے دل کو نرم فرما، میں بہت بخیل آدمی ہوں، میرے دل کو سخی کر دے۔ ان کے یہ کلمات آج ہمارے لیے سبق ہیں۔ آج کون سا ایسا حکمران ہے جو سب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کلمات کہے؟ امیر المؤمنین بن گئے، ممبر پہ تشریف فرمایا، لوگوں کو سامنے یہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو نے مجھے حکمرانی عطا فرمائی ہے، لوگوں کا امیر بنایا، مجھے ذمہ داری عطا فرمائی۔ عظیم شخصیات بننا کوئی آسان کام نہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کھول کے رکھ رہے ہیں کہ یا اللہ میں بڑا سخت مزاج ہوں، میرے دل کو نرم فرما، میں بہت بخیل آدمی ہوں، حالانکہ ہیں نہیں، لیکن پھر بھی عاجزی ان کی ساری ایسی ہے، یا اللہ میں بہت بخیل ہوں، میرے دل کو سخی کر دے۔ آج ہم دیکھیں کہیں ایسے حکمران ملتے؟ آپ نے اپنے خطبے کے اندر لوگوں کو یہ کہا، لوگوں یاد رکھنا تمہارے کچھ حقوق ہیں میرے اوپر، میں جہاں غلطی کروں میری مدد کرنا، میں جہاں برائی کروں اچھائی کے ساتھ میری مدد کرنا۔ انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اچھائی کے ساتھ میری مدد کرنا۔ آج حکمرانوں کی بات کیا کرنی ہے؟ میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہر فیصلے میں مجھے ہوتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، میری بات ہی حق ہے، کوئی دوسرے کی بات میں کیوں مانوں؟ لیکن امیر بننے کے بعد لوگوں کے سامنے عاجزی اتنی ہے کہ لوگوں تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں مجھ سے غلطی ہو میری رہنمائی کرو، تمہارا مال ہے، تمہارے ٹیکس جمع ہوں گے، تمہارا مال جمع ہوگا، مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات پہ خرچ کروں۔ یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ وقت کا امیر، روب والا، جلال والا، کہ جس نے اپنے دور میں حجاز سے لے کے مصر تک کے علاقے کو فتح کیا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ واحد شخص۔ آج مجھے پاکستان کی حکمرانی ملی ہے تو میرے قدم زمین پہ نہیں لگتے؟ آج میں ایک گاؤں کا سرپنچ بن جاؤں، فیصلہ کرنے والا بن جاؤں تو میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے؟ وہ وقت کا امیر المؤمنین ہو کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال میں سے میری ذات کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا حرام۔ لوگوں تمہارے مال کو تمہارے اوپر خرچ کروں گا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اور اس کی مثال بیان بھی کی لوگوں کے سامنے۔ وقت نے وہ دن بھی دکھایا، وقت کا امیر ہے، حکمران ہے، اتنا عادل، اتنا منصف اور اتنا عاجزی اور انکساری والا۔ رات کو لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، گھروں کے اندر ہیں، گھر بند ہیں، بازار سنسان، گلیاں سنسان ہیں، یہ اکیلا نکلا ہوا ہے۔ گشت کر رہے ہیں، پتہ کریں عوام کس حال میں، عوام کی تکلیف کا باعث بننے والی ان چیزوں کو ختم کیا جا سکے۔ آج ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی۔ علاقے سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندھیرے کے اندر ایک جھونپڑی ہے، اس میں کچھ آگ جل رہی ہے۔ قریب جاتے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت ہے، پاس چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ اس عورت سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی غربت اتنی ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، بچوں کو بھوک لگی ہے، آگ کے اوپر ہنڈیا رکھی ہے، اس میں پتھر رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہلا رہی ہوں، بچے تسلی کے ساتھ سو جائیں۔ وہ کہنے لگے تو نے عمر کو بتایا ہے؟ اپنی اس حالت کے بارے میں عمر کو آگاہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں کیسے آگاہ کروں، وہ حکمران ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میری عوام کس حال میں۔ کہنے لگے اللہ عمر کی حالت پہ رحم فرمائے، اسے کیسے پتہ ہوگا، وہ تو بھی ایک عام سا بندہ ہے، حالانکہ خود موجود ہے۔ اسی وقت واپس آتے ہیں، گھر سے اپنی اہلیہ کو اٹھاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک عورت ہے، بڑی پریشان ہے،
اسے راشن کی ضرورت ہے، راشن کو پیک کرو۔ گھر کے اندر جو موجود تھا، دلیا وغیرہ، گندم وغیرہ جو اکٹھی کر سکے اکٹھی کی، اپنی کمر پہ لا دی۔ ساتھ میں اپنا غلام ہے، کہتا ہے مجھے پکڑا دیں۔ کہنے لگے میرا بوجھ میں ہی اٹھا سکتا ہوں، تو کہاں اٹھا سکتا ہے؟ کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ میں نے ہی اٹھانا ہے، لہٰذا آج بھی اپنا بوجھ میں خود ہی اٹھاؤں۔ اپنی کمر پہ وہ سامان لاد کے اس عورت کے خیمے میں جاتے ہیں، وہاں جا کے خود کھانا پکایا ہے، بچوں کو کھلایا ہے، بچوں کو سلا کے تسلی کی ہے، پھر اپنے گھر تشریف لائیں۔ یہ ہے وہ حکمران کہ لوگوں تمہارا پیسہ تمہارے اوپر خرچ ہوگا، اگر میں غلطی کروں تو میری رہنمائی اچھائی کے ساتھ کریں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، اور آج بھی لوگ اس کے نام کو جانتے ہیں، کانپتے ہیں کہ آج بھی اگر ایک عمر ہوتا تو دنیا فتح ہو چکی ہوتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی طبیعت ایسی تھی کہ جس بات پہ ان کو یقین آ جاتا، بات تسلی بخش ہوتی، اس کو مان لیتے اور پھر اس کی دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے۔ نبوت کی کرنیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی، بت پرستی عام ہے، لوگوں سے سن کے، بت پرستوں سے سن کے بتوں کے بارے میں یقین دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے، دعوت شروع ہوئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اسلام کی مخالفت بہت زیادہ کی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، ابھی یقین نہیں دل میں بیٹھا تو بہت مخالفت کی۔ تو سب سے پہلے جب ان کا دل نرم ہوا، واقعہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا مکے کے اندر سے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو ام عبداللہ بنت حنتمہ، یہ وہ عورت تھیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی۔ کہنے لگے کہ ام عبداللہ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی عمر، تم لوگوں نے ہم پہ ظلم ہی اتنے کیے ہیں کہ ہم یہاں اب رہنے کے قابل نہیں، ہمیں تمہارے ظلم کی وجہ سے اس مکے کو چھوڑنا پڑا۔ کہتے ہیں میرے دل پہ اس بات کا بہت گہرا اثر پڑا، بہت گہرا اثر پڑا۔ میں نے سوچا کہ یار یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ کیسی دعوت ہے کہ جو ان کے دل پہ اتنی اثر کر گئی ہے کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی یہ اس دعوت کو چھوڑ نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے ضرور اس دعوت کے اندر کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جو ایک دفعہ اس کو مان لیتا ہے، اس کو دل سے قبول کرتا ہے، جان تو دینے کے لیے تیار ہے لیکن دعوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد ہی دوسرا واقعہ پیش آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن عزم کرتے ہیں دل کے اندر کہ نعوذ باللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ یہ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلے، رستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی۔ صحابی کہنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں آج میں نے فیصلہ کر کے ہی رہنا ہے، آج میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ صحابی کہنے لگے عمر تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم سوچتے ہو کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو گے تو بنو ہاشم تمہارے قبیلے کو زندہ چھوڑیں گے؟ کہنے لگے یہ بات تو ہے۔ صحابی کہنے لگے ادھر جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اپنی بہن کے گھر میں تو پتہ کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ مسلمان ہو چکی تھی، ان کے خاوند سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن سکھانے کے لیے تشریف لاتے، گھر میں آ کے ان کو قرآن پڑھاتے، ان کو سمجھاتے، آیات کو سمجھاتے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اس بات کی بھی ہمارے اندر بڑی کمی ہے۔
آج ہم نے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا چھوڑ دیا. مساجد کا حال دیکھ لیں، اسکول کی تعداد دیکھیں، مسجدوں میں بچوں کی تعداد دیکھیں، آٹے میں نمک کے برابر. ہم نے قرآن کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا سبب بنا. پورا قرآن نہیں پڑھا، صرف چند آیات کو سننے کی دیر ہے کہ رب العالمین نے دل کو بدل دیا. اور ہمیں تو اللہ رب العالمین نے پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، بنا کسی تکلیف کے، بنا کسی تکلف کے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے. ہمیں یہ ڈر محسوس ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے اس کی توفیق چھین نہ لے. دلوں میں احساس پیدا کریں، قرآن کو پڑھیں، زیادہ نہیں، کم از کم ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ صبح صبح جائے منڈی سے 2 اونٹنیاں لے کے آئے جو حاملہ ہوں، مہنگی ہوں، خوبصورت ہوں، لا کے ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. صحابہ کرام تو وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں احادیث میں موجود ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ مال کو جمع کرو، بہت دور کا سفر ہے، مال کی ضرورت ہے. صحابہ نے بڑھ چڑھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال جمع کروایا. یہ وہ وقت تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کیا کیا؟ ایک یہودی کے ساتھ یہ طے کیا کہ آج میں تیرے ہاں مزدوری کروں گا، مجھے کیا معاوضہ دو؟ اس نے کہا میں تمہیں کچھ کھجوریں دے دوں. اس صحابی نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اتنا جذبہ اس یہودی کے ہاں مزدوری کی ہے. شام کو جو کھجوریں ملی ہیں اس میں سے آدھی اپنے گھر میں دی، آدھی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر. صحابہ کا یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا صحابہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے والے اور صدقہ کرنے والے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اپنی بہن کے گھر میں تشریف لائے. گھر کے باہر کھڑے ہو کے سنتے ہیں، ہلکی سی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے. اچانک دروازہ کھولتے ہیں، گھبرا کے جو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں چھپ جاتے ہیں، سیدنا خباب چھپ جاتے ہیں، اور جلدی کے اندر وہ صحیفہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے. بہن کو کہنے لگے تم کیا پڑھ رہی تھی، کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی؟ پکڑنے لگے. بہن نے ہاتھ کو روک دیا کہ عمر تو ناپاک ہے، تو اس نسخے کو، اس کاغذ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک تو غسل نہ کر لے. گھر میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں اس صحیفے کے اندر کیا لکھا ہے. سورۃ طٰہٰ کی چند آیات لکھی ہوئی ہیں. پڑھتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ اس چیز کا تذکرہ ہے، اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس کو پڑھے اور ڈر جائے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اور یہ اس رب کی طرف سے اتاری گئی چیز ہے کہ جو آسمان اور زمین کا مالک. پڑھتے جا رہے ہیں، آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں. آخر پہ جو آیت ہے فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، کہ اے نبی آپ کو وہ شخص ہرگز نہ روکے جو ہدایت پہ نہیں. ان آیات کو پڑھنا تھا. دل کانپ جاتا ہے، جسم کانپ جاتا ہے. فوراً کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ. پتہ چلتا ہے دار ارقم میں موجود ہیں. فوراً جا کے خدمت اقدس میں اسلام کو قبول کر لیں. یہ وہ شخص تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو کتنی عزت عطا فرمائی. پہلے لوگ
پابندی ہے، سر عام نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر کو نہیں جھکا سکتے، لیکن آج مکے کے اندر یہ شخص اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں، آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو روکنا چاہتا ہے اسے روک دیتا ہے۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ آج کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت آزادانہ طور پہ کرنے کا موقع ملے۔ یہ وہ شخص تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ آج اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دیا۔ فاروق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ وہ شخص ہیں کہ ایک میری بات ہے، میری رائے ہے، اس سے ایک عام آدمی یا ایک بہت معزز آدمی اتفاق کرے گا، مجھے خوشی محسوس ہوتی کہ بھائی میری بات اچھی تھی، اس نے بھی مانی ہے۔ لیکن یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی زبان پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن بنا کے اتار دی۔ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ اسلام کے بارے میں انتہائی سخت مزاج، فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھنا، میری سخت مزاجی اس ظالم کے ساتھ ہے جو کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ کوئی ظلم کرے گا، اس کا ایک رخسار زمین پہ ہوگا، دوسرا میرے قدم کے نیچے ہوگا، اور میں اس ظالم کو اسی ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دوں گا جو لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا۔ میری سخت مزاجی، میری تند مزاجی ہر اس ظالم کے ساتھ ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج کے ہمارے حکمران، ہمارے بڑے، ان کی چکی میں، ظلم کی چکی میں ہر غریب آدمی پس رہا ہے۔ ملک کے حالات بدترین کر دیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان شخصیات کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک دن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک دن کیسے گزرتا تھا۔ صرف پورے 24 گھنٹوں میں، دن اور رات میں 2 گھنٹے ان کو سونا نصیب ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 گنا زیادہ علاقے کو فتح کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام کیسا چلاتے ہیں؟ تاریخ پڑھتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک وقت ہے، اس کے اندر جانتے ہیں کہ فلاں قوم کو اگر شکست ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے، فلاں وقت میں اگر کسی قوم کو فتح نصیب ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس طرح ایک حکمران اپنے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے ماضی کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے نظام کو اچھے طریقے سے چلاتا ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان شخصیات کو جو حکمران بنی تھیں، ان کی زندگی کو پڑھنا چھوڑا۔ صرف چھوڑا ہی نہیں ہے، اپنے نظام تعلیم سے ان شخصیات کو ویسے ہی ہم دور کر رہے ہیں، بالکل ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر وجہ کیا ہوگی؟ پراپیگنڈا کامیاب کیسے ہوگا؟ وجہ آج نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے، ہم سب غلام بن چکے ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی کا پڑھ نہیں سکتے، اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو یہ آزادی کیسی آزادی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں، ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی زبان بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہر قسم کا بندہ آتا ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، دل کا کس کو پتہ ہے؟ میری یہ رائے ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، ہماری مائیں ہیں، ہماری غیرت ہیں، تو میرا یہ دل چاہتا ہے
کہ عورتیں پردہ کریں، ازواج مطہرات پردہ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیات کا نزول فرما دی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر ایک چادر کو اوڑھ لیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہچانی نہ جائے اور ان کو اذیت نہ دی جائے۔ یہ وہ پہلی بات تھی کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ قیامت تک کے لیے اس کو پڑھا جائے گا، قیامت تک کے لیے اس کو بیان کیا جائے گا۔ دوسری بات، بدر کے قیدی، بدر کا معرکہ ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، پتہ چلا ابو سفیان ایک لشکر کے ساتھ آئے، ابھی مسلمان نہیں ہیں، کفار کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، تاجر ہیں، شام سے مکہ کی طرف واپسی پہ پتہ چلا قافلے کے اندر بہت ذرا ساز و سامان، اور ادھر مدینے کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی، غربت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، نیت اس نیت کو لے کے چلے، لیکن رستے میں ابو سفیان جو تھے، اللہ رب العالمین کو بھی دنائی عطا فرمائی تھی، پتہ چلا رستہ بدل کے مکے جا پہنچے، وہاں سے پھر لشکر کے ساتھ اب جنگ کے لیے تیاری کی ہے، واپسی پہ کہ مسلمان ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑنا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بچے کچھ تھے 313 آدمی، ان میں بچے بوڑھے سب شامل ہیں، سب کو لے کے نکلے۔ یہی وہ معرکہ تھا کہ جس کے اندر 2 بچوں نے ابو جہل کو جہنم رسید کیا۔ معرکہ ہوا، قیدی ہاتھ میں آئے، 70 ان کے سردار مارے جاتے ہیں، 70 قیدی بن جاتے ہیں، اور ان قیدیوں کے اندر بھی بڑے بڑے سردار شامل ہیں۔ فیصلے کا موقع آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر بتاؤ کیا رائے ہے، کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، ان لوگوں میں ہمارے معزز آدمی شامل ہیں، بڑے بڑے سردار شامل ہیں، ان سے جزیہ لے کے ان کو آزاد کر دیں۔ فرمایا عمر تم رائے دو، تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کو اتارے، پتہ چلے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو پتہ چلے کہ اسلام حق ہے، اسلام غالب آنے والا ہے، ان کو پتہ چلے اسلام کیا چیز ہے۔ ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ خود اس کو مارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق، لیکن وقت گزرا، کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، دیکھا یہ دونوں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ میں نے وجہ دریافت کی، میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی بتائیے، اگر بات رونے والی ہوئی میں بھی آپ کے ساتھ روں گا، اگر نہ رو سکا کم از کم رونے والا منہ تو بناؤں گا۔ کہنے لگے عمر تمہاری رائے کے مطابق ہم نے فیصلہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آنے والا تھا، اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کی چاہت ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آخرت کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرمایا میں اس ڈر سے رو رہا ہوں۔ یہ دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو ایسی شخصیات کا تذکرہ، ان کے واقعات ہماری زندگی میں آنے چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور سب سے پہلے ضرورت ہے ہمیں خود سیکھنے کی۔ اولاد کو سکھانے سے پہلے انسان کو چاہیے وہ خود اس کے بارے میں پڑھے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں
کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا تھا۔ آج ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا، ہماری عبادتیں کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں دنیا بس چکی ہے۔ جس کے ساتھ ہم نے تعلق زیادہ جوڑا اس کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا جب اسلام قبول کیا، آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے نا، ہمیں تو گھروں میں بیٹھے اسلام ملا، اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی، ہم نے زمانہ جاہلیت کو نہیں دیکھا، اس کفر اور شرک کو نہیں دیکھا، اس گہرائی کو، جہالت کی گہرائی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو اسلام کی کرنوں کو دیکھا ہے۔ کہنے لگے انما تنقص عر الاسلام عروۃً عروۃً، کہ اسلام کڑی کڑی کر کے ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کہ جب اذا نشأ فی الاسلام، کہ اسلام میں وہ بندہ شامل ہوتا ہے من لا یعرف الاسلام، جو اسلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ آج اگر میں اسلام کو نہیں جانتا ہوں، جاہلیت کو نہیں جانتا ہوں، مجھے اسلام کی قدر نہیں ہے، مجھے شرک کا پتہ نہیں ہے، تو مجھے اسلام کا کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے غلط کا پتہ نہیں ہے تو میں صحیح کیسے پہچان سکوں؟ آج ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، اسلام کی عظمت کو جانیں، اس کی قدر کو جانیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور ایسی شخصیات کی زندگیوں سے نوازا ہے کہ جن کی زندگی پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کے تذکرے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا۔ تنگی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، انہوں نے ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم سے جو کام ہو وہ کام ایسا ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، اور ہر اس کام سے وہ رکے جس کام سے اللہ رب العالمین کو منع فرمایا۔ آج ہماری کمزوری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ انہوں نے اپنی آخری حالت میں بھی اسلام کا دفاع کیا، اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کیا ہے۔ آج ہم ہلکی سی بات ہے، جھوٹ کوئی بولتا ہے اسے روکتے ہی نہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ معمولی سی بات ہے، آج ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچی ہو جائے ہم اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے گویا کہ اس نے تکبر کیا ہے، اور یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اسے پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے، یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کو خنجر لگایا گیا، آپ بستر کے اوپر موجود ہیں، آخری وقت ہے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے بارے میں کچھ کلمات کہتا ہے، واپس جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے۔ اس حالت میں بھی اسے پاس بلایا کہ بیٹا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنے آخری وقت میں بھی تعلیمات کو ختم نہیں ہونے دیا بلکہ درس دیا ہے۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے ہر حال میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے سامنے رکھیں۔ تنگی ہے، خوشی ہے، ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے تھی، اللہ رب العالمین سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔